बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। दीगर आम खबरों से पहले ये खबर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना एक सर्टन माहौल बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है, वो भी चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के लिए। और जाहिर बात है उनके साथ उस तरीके से तो नहीं उन पर देखा जा सकता जिस तरह काजी फाइसल साहब के साथ मामला था, क्योंकि ये चीफ जस्टिस जो है हमारे जस्टिस याहिया आफरीदी, ये खुद थोड़े बेचारे वाले मोड में है। ये तो आए ही इसलिए थे कि इनका पर काट दिए गए और फिर अच्छे खासे उनके पर काटे भी गए। मजे की बात, वो खुद तीसरे नंबर के जूनियर जज थे, इनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया गया और उनसे भी जूनियर को उनके ऊपर सुपर चीफ जस्टिस लगाया गया। तो सारी बात उन पे तनकीद उस लिहाज से नहीं बनती। हाँ, अगर वो इस जो हालिया कानून साजी हुई है, अगर उस कानून साजी से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी में जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो फैसला किया था, अगर उसके ऊपर वो फुल कोर्ट इजलास बुला लेते तो शायद बात कुछ डिफरेंट तरीके से होती। लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त की चोट ही सबसे मुनासिब होती है। लेकिन वो गिरा है जो अब जस्टिस याहिया आफरीदी साहब अपने कैरियर में, जिंदगी भर में अब अपने मुंह से खोलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये मामला ही वैसा है। तो बड़ी बेचारगी वाली पोजीशन पर है कि चीफ जस्टिस होके भी वो चीफ जस्टिस को के ओहदे को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकते जिस तरीके से अल्लाह ने उनको जो उनकी जिम्मेदारी दी थी। तो अब डायरेक्ट तनकीद बनती नहीं है, इनडायरेक्ट तनकीद होना शुरू हुई है पीटीआई की तरफ से जी, और वो भी वकला की तरफ से। पीटीआई के वकील अबूजर सलमान न्याजी साहब बड़े अग्रेसिव किस्म के वकील हैं। वो कहते हैं कि जस्टिस याहिया आफरीदी के पास तो अब इतनी ताकत ही नहीं है कि वो अपनी मर्जी के जज लगा सके। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अब जस्टिस याहिया आफरीदी नहीं जज अपनी मर्जी के लाएगी, अब जो जज लगाए जाएंगे वो पार्लियामान की अक्सरियत लगाएगी जाके, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिनकी अक्सरियत मौजूद है होने के, या उनमें इतनी ताकत भी नहीं है कि वो हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला दे सके। इसमें भी कोई शक नहीं है, हुकूमत की तरफ से ही बनाया गया है, उन्हीं की ही तरमीम के बाद ये बनाया गया है। जो आईनी एक बेंच है, और आईनी बेंच में उनके महबूब जज जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, वही उसके सरबराह हैं, और दीगर वही हैं जो उनके ही, जिसे कहते हैं ना, हाथ पैर और आंखें, ज़्यादातर वही तमाम जज हैं। तो यहाँ तो ये पोजीशन है। तो अबूजर सलमान न्याजी साहब कहते हैं कि इनके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो अपनी मर्जी के जज लगा सके। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी भी और सीनियर तरीन कानूनदान है, सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, और वो कहते हैं कि ये अदालत, इससे तो अब इंसाफ मुहैया ही नहीं हो सकता, ये अदालत तो बुनियादी इंसानी हकूक नहीं दे सकती अब। तो ये जनरल सेक्रेटरी लेवल का बंदा पीटीआई का कह रहा है। तो इसका मतलब है कि पीटीआई की तरफ से अब ये ऑफिशियल बयानिया बनना शुरू हो गया, ये एक मूव है इस तरफ से। दूसरा, सीनियर सहाफ़ी हैं समी इब्राहिम साहब, और पीटीआई को काफ़ी टो करते हैं, उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने एक दावा किया, दावा कम इंकशाफ ज़्यादा है, क्योंकि वो भी उन सहाफ़ियों में से जो इमरान खान साहब से मिलते हैं। ये इमरान खान साहब से वो मिलते हैं बाकायदा, और अक्सर जब हमारे भी इमरान खान साहब के साथ कभी कोई पैनल डिस्कशन होती है तो समी इब्राहिम साहब ज़रूर होते हैं बीच में। तो समी इब्राहिम साहब का ये दावा है, बल्कि इंकशाफ है, वो कहते हैं कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक के हवाले से जो रोड मैप दिया था, यानी आपके लिए अली मीन गंडापुर साहब को जो जेल में रोड मैप दिया था, या सलमान अकरम राजा को रोड मैप दिया था, या बैरिस्टर गौहर को रोड मैप दिया था, तो जो भी था, उन्होंने कहा मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने इस फाइनल कॉल एहतजाजी तहरीक के हवाले से जो रोड मैप दिया था, क़यादत ने उससे हटकर अपनी समझबूझ के मुताबिक ऐलान किया। समझबूझ वर्ड ना थोड़ा सा जरा सपोर्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं समी इब्राहिम साहब। वो कहते हैं क़यादत ने इससे हटकर ऐलान किया है, और वो कहना चाह रहे हैं कि इरादतन इमरान खान साहब की बात डिलीवर नहीं की गई इस फाइनल कॉल के सिलसिले में, जो कहा गया था कि जाओ ये कह दो पब्लिक को, मेरी आवाम को, और इमरान खान साहब की बात नहीं मानेगी वो। उनके कहने का मतलब ये है कि, और ये बात सुनने में भी आ रही है कि उस वक्त जो सवाबी में जलसा परसों हुआ, उस जलसे में अली अमीन गंडापुर साहब तमाम कायदीन को तकरीरों में एंटी इस्टेब्लिशमेंट के अल्फाज ख़त्म करने का कह रहे थे कि आपने एंटी इस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी, बाकायदे तौर पर मना कर थे। हम भी कहते हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोई बात ना करें, मगर जो बात करें उस पर अमल ज़रूर करें। आप जो कुछ भी करना करें, बिल्कुल सही बात है कि आप नहीं चाहते कि इस टाइम एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोई बात की जाए,
آپ آپ نے 20 دن کا وقت دیا ہے، نومبر کا مہینہ دیا ہے، عمران خان کی فائنل کال دی ہے، لیکن یہ خبریں ہیں کہ روک روک کے کہتے ہیں کہ آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر دی. تو عمران خان صاحب نے جو پیرامیٹرز دیے تھے بقول سمیع ابراہیم صاحب کے، اس کے مطابق اعلانات نہیں ہوئے ہیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ اب عمران خان صاحب سے ملاقات پر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے بہت قریب. اور کیونکہ سمیع ابراہیم صاحب بھی ان لوگوں میں سے شامل ہے جو عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، اور وہ بندہ جھوٹ کیوں بولے گا، کیوں بولے گا وہ بندہ جھوٹ. اور جیسے کہ فواد چودھری صاحب، مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا شاید میں بھی اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں پی ٹی آئی کے حوالے سے. جو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب کی فیملی اس تحریک کو لیڈ نہیں کرتی، یہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی. اور فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کیونکہ علیمہ خان صاحب ہیں، بشرا بی بی صاحب ہیں، یہ فیملی کے لوگ ہیں، یہ کمپرومائز نہیں ہوتے، اور ان کو لیڈ کرنا چاہیے. مجھے بھی لگتا ہے کہ اب لیڈ کرنا چاہیے. اب رہ کیا گیا ہے، عمران خان صاحب سے آخری جو امتحان تھے وہ بھی ہو گئے نا پورے. ان کی بیوی اس کو بھی اندر کر دیا، ان کی بہن ان کو بھی اندر کر دیا. غیرت کی یہی تمام چیزیں ہوتی ہیں نا سر، ساری کسی بندے کو توڑنے کے لیے. اس کی عزت کو، اس کی بیوی کو پہ آپ ظلم کر لیں، یا اس کی بہنوں پہ ظلم کر لیں، یہ تو سب ہو گیا. تو اب کوئی ایسا رشتہ بچا بھی نہیں ہے پاکستان میں جو کم از کم ہے. بھانجے ویسے ہی اندر ان کے. تو یہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں کہ آنا چاہیے کسی نہ کسی کو، تاکہ وہ ڈیلیور کرے کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا. ہر چیز گرے گرے میں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. پاکستان میں اس وقت، جس وقت میں آپ سے بات کروں، وی پی این کام نہیں کر رہے. اچھا، یہ کام کرنا چھوڑ گئے. کہا تھا اکتوبر میں فائر وال نہ مکمل طور پر کام کرنا شروع کر دے گی، اور اب وہ ایکٹیو ہو چکی ہے، اور اس نے وی پی این کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے. اور پی ٹی اے بھی نے بھی کہا ہے کہ رجسٹرڈ جتنے وی پی این ہیں وہی چلیں گے، ان رجسٹرڈ استعمال کرنے والوں کو سزا بھی ہوگی، اور یہ غیر قانونی بھی ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی وی پی این کام کرنا چھوڑ گئے، مطلب فائر وال ایکٹیو ہو چکی ہے. میں تو صرف ٹویٹر کی حد تک پریشان ہوں کہ وہ جو ٹویٹر ہے وہ نہیں ہو رہا، تو ہم ٹویٹ نہیں کر سکتے، یا سرچنگ میں ہمیں تھوڑی پرابلم ہوگی. یہ چیزیں کتنی بند کر لیں گے. ویسے فائر وال نے اس حد تک تو کام کر دیا تھا کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی بیل آئیکن دبا دے، یا جنہوں نے بیل آئیکن دبائی ہوئی ہے ان کو پھر بھی نوٹیفیکیشن آ رہا ہے تو ایک بار پھر آف کر کے آن کر دے. یعنی انہوں نے ہمارے نوٹیفیکیشن تک روکے ہوئے ہیں، یعنی اس تک پہ فلٹر لگا ہوا ہے. تو بھائی آپ ہی کی وجہ سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ہی ہیلپ نہیں کریں گے، ہیلپ ہی ہے بیسکلی کہ آپ اس کو کریں تاکہ اب تک آواز تو پہنچ سکے، بات تو کچھ پہنچ سکے. تو سبسکرائب اگر ہیں اور پھر بھی نہیں آ رہا تو ان سبسکرائب کر کے دوبارہ سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن دوبارہ سے آ جائیں. اچھا، فائر وال ہونے سے میں نے پتا ایک تو ٹویٹر متاثر ہوا ہے، دوسرا بینکنگ سیکٹر اس سے متاثر ہے. ٹھیک ہے جی. اور بینکنگ سیکٹر میں فری لانسر جو ہیں آئی ٹی انڈسٹری میں، وہ اس سے متاثر ہے، جو اپنی لوکیشنز نہیں بتاتے. ٹھیک ہے، کوئی امریکہ کی کمپنیز کے ساتھ ہے، پاکستان میں ان کا ذریعہ روزگار لگا ہوا ہے، تو ان کو کانٹیکٹس ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ایڈریس کو پاکستان نہیں بناتے، وہ وی پی این یوز امریکہ کے ہی کرتے ہیں. تو آئی ٹی سیکٹر ہے، یہ سارے بڑا برا بلا کہہ رہے ہیں، اچھی خاصی گالیاں پڑ رہی ہیں کل سے گورنمنٹ کو. ہاں، چیئرمین پی ٹی اے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قائمہ کمیٹی کو یہ ضرور بتایا تھا کہ وائٹ لسٹنگ کر رہے ہیں کون سا وی پی این پاکستان چلے گا اور کون سا نہیں. بس ساری طاقتیں انہی چیزوں پہ لگی ہوئی ہیں، اصل کام کچھ نہیں ہے، اصل کام کچھ نہیں کر رہے. بس یہی ہے جو کام کا وقت ہے. اس وقت پاکستان کی قیادت ملک سے باہر ہے. ہمارے یہاں سفوکیشن ہے. ہمارے پنجاب کی بات کریں، سانس لینا دشوار ہے، مگر قیادت سپیکر سے لے کے وزیر اعلیٰ، وزیر سے لے کے وزیر ماحولیات، وزیر ماحولیات سے لے کے ہمارا چیف سیکرٹری، وہ بھی 10 دن کی چھٹیوں پہ سوئٹزرلینڈ میں ہے. سب موجے مار رہے ہیں، سب موجے مار رہے ہیں باہر. تو یہ والی پوزیشن ہے سر. تو اب یہ ان کو وی پی این میں کتنا گلا گھونٹنا ہے یار. کوئی معجزہ ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا یہ صحیح؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوں کرنا؟ دیکھیں یہ ہجوم اکٹھا کب ہوتا ہے. ایک بار اکٹھا ہوا تھا 8 فروری کو، اب دیکھیں کب ہوتا ہے. یہ تب ہی ہو سکتا. بہرحال یہاں تو یہ چیز ہے. ادھر اہم کیسز کے حوالے سے آج ایک اہم کیس ہے. نورین نیازی جو عمران خان صاحبہ کی بہن ہے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی. وہ آج سماعت کے لیے مقرر ہے کہ عمران خان صاحب کو کل مقدمات کتنے ہیں، اب کتنے رہ گئے. تو آج سماعت ہے. جسٹس الباب طاہر صاحب ان پہ اعتماد بھی کرتی پی جائے، کیونکہ یہ ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے ایگزیکٹو کی مداخلت کے حوالے سے لکھا تھا.
تو آج انہوں نے فیصلہ کیا، ظاہری بات اس کے بعد وہ ضمانت کے پروسیس میں آئیں گے، تو وہ کیسز تو تمام ختم ہو گئے، توشہ خانہ 2 رہ گیا تھا اور 190 ملین میں، تو پتہ چلے اور کتنے ہیں، تاکہ سب پہ ضمانت کروائی جا سکے. تو وہ یہاں یہ چیزیں. علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق ہے کہ ابھی صاحب نے علی امین گنڈا پور سے کچھ سوال کیے کہ جواب انہیں بڑے تیکھے دیے. میں نے کہا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جو گھر میں بیٹھے ہیں نا، وہ پی ٹی آئی پر جو تنقید کر رہے ہیں، جو گھر میں بیٹھے افراد، میں اسے پی ٹی آئی کا سمجھتا ہی نہیں. وہ لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ہیں سوشل میڈیا پہ، جو انہوں نے 4 اکتوبر کو ساری چیزیں ایپیسوڈ دیکھی اور تنقید کر رہے ہیں. تو ان سے سوال یہ ہوا، انہوں نے کہا میں تو ان کو پی ٹی آئی کا سمجھتا نہیں. پھر سوال صحافی نے ان سے کیا کہ لوگ ناراض ہیں کہ وزیر اعلیٰ ڈی چوک میں ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو ان کی ناراضگی آپ کیسے ختم کریں گے؟ تو علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں جن کی آپ بات کریں وہ تو گھر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ تو ڈی چوک میں تھے ہی نہیں اور ہوں گے بھی نہیں. میری پارٹی ہے، مجھے پتا کون کیا ہے. ان کی ناراضگی جائے باڑ میں، اور اب یہ باہر رہ کر باتیں کر رہے ہیں، اس جگہ پہ نہیں تھے. انہیں کہیں اپنی ویڈیو تو بھیجیں ذرا ڈی چوک سے. یہ کہہ رہے ہیں. مجھے اصل لوگوں کی کوئی فکر نہیں ہے. گنڈا پور صاحب کو تھوڑی فکر کرنی پڑے گی. عوام گنڈا پور کے آنکھوں سے یا اس کی سوچ کے مطابق اپنے ذہن کو استعمال نہیں کرتی. عوام میں شعور ہے. علی امین گنڈا پور کو ہر جگہ باڑ میں جاڑ میں یہ نہیں چلتا. تھوڑی تمیز سے بات کیا کریں. عوام کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.